الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہمارا دین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم اپنا دین سیکھتے ہیں، وہ دین جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ ہے، جو ہر مسلمان مرد و عورت پر استطاعت کے بعد فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے، کتنی مقدار میں واجب ہوتی ہے، اور اس کے مستحق کون کون لوگ ہیں، اور پھر اس کی ادائیگی کے آداب کیا ہیں، یہ وہ نکات ہیں جن پر آج کے حلقے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسلام میں اجمالی طور پر 4 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: سونے چاندی اور نقدی سکے، تجارتی سامان، حیوانات اور زمین سے نکلنے والی چیزیں جیسے زرعی پیداوار، معدنیات یعنی کان سے نکلا ہوا مال، اور زمانے جاہلیت کے دفن کیے گئے ذخیرے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں۔ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط نصاب کو پہنچ جائے، اور دوسری شرط اس کے اوپر سال گزر جائے۔ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق 20 دینار ہے، جس کا وزن 85 گرام ہوتا ہے، اور چاندی کا نصاب سنن اربعہ کی روایت کے مطابق 200 درہم ہے، جس کا وزن 595 گرام ہوتا ہے۔ تو اگر سونے کا وزن 85 گرام اور چاندی کا وزن 595 گرام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وزن تو ہو جائے، نصاب کو تو پہنچ جائے، لیکن سال نہ گزرے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح سے سال گزر جائے لیکن نصاب کو نہ پہنچا ہو تو پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو سونے کی زکوٰۃ اور چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو جب نصاب کو پہنچ جائے اور پھر اس کے اوپر سال بھی گزر جائے، تو سال گزرنے کے بعد مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق اس کی قیمت کی تحدید کر لیں۔ جتنی قیمت ہو اس قیمت کی آپ 2.5 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ نکال دیں۔ یہ ہے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ۔ یہاں پر چند مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی چاہے ڈھیلے کی شکل میں ہو چاہے زیورات کی شکل میں ہو، دونوں میں زکوٰۃ ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کی بچی کے دونوں ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، زکوٰۃ تو نہیں دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسرک ان یصورک اللہ بہما سوارین من نار، کیا تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان 2 زیوروں کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائیں؟
اس نے جب سنا تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پھینک دیا اور کہا کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ دوسرا مسئلہ، کیا سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر کے نصاب مکمل کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا ہے، نصاب تک نہیں پہنچ رہا، چاندی ہے، نصاب تک نہیں پہنچ رہا، تو کیا سونے اور چاندی کو ملا کر کے نصاب مکمل کریں گے؟ تو اس لیے میں بعض علماء کی رائے تو ضرور ہے کہ سونے اور چاندی کو ملا کر کے اگر نصاب مکمل ہو رہا ہو تو نصاب کو مکمل کریں گے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ سونے اور چاندی کو ملا کر کے نصاب مکمل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ سونے کا نصاب الگ ہے اور چاندی کا نصاب الگ ہے۔ سونے کا نصاب 20 دینار ہے اور چاندی کا نصاب 200 دینار ہے، تو جب نصاب ہی الگ الگ ہے اور پھر دونوں الگ الگ جنس ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اونٹ کو بکری کے ساتھ میں ملا کر کے نصاب بنایا جائے، تو پھر یہاں پہ بھی سونے اور چاندی دونوں کا نصاب الگ الگ ہی ہوگا، لہذا اگر سونے کا نصاب مکمل ہوتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اسی طرح سے اگر چاندی کا نصاب مکمل ہوتا ہے تبھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی خالص ہو تبھی اس کو وزن میں شمار کریں گے، یعنی وزن کے اندر ملاوٹ شامل نہیں ہے، اس لیے اگر ملاوٹ کو نکالنے کے بعد سونے اور چاندی کا وزن اپنے نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہیرے اور جواہرات میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا یہ کہ اگر اس کی تجارت کی جا رہی ہے تو وہ سامان تجارت میں شامل ہو جائے گا، پھر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ محترم ناظرین، اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ نقدی سکوں اور کاغذی کرنسی میں زکوٰۃ کیسے نکالیں گے۔ نقدی سکوں اور کاغذی کرنسی کی زکوٰۃ بھی بالکل ویسے ہی نکالنا ہے جیسے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یعنی وہ بھی نصاب کو پہنچ جائے اور پھر اس کے اوپر بھی سال گزر جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر یعنی سونے اور چاندی میں سے سونے کے نصاب کا اعتبار کریں گے یا چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں گے۔ اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے نصاب میں سے جس کا ریٹ کم ہو اس کو اختیار کریں گے تاکہ اس کے اندر غریبوں کا فائدہ ہو۔ تو جب ہم سونے اور چاندی دونوں کے نصاب کا ریٹ جانتے ہیں بازار میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سونے کے ریٹ کے مقابلہ میں چاندی کا ریٹ کم ہے، اس لیے ہم چاندی کو اختیار کریں گے کرنسی کی زکوٰۃ میں۔ ابھی آپ نے جانا کہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہے، تو جب ہم زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارا مال 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر میں ہوا یا نہیں۔ اگر ہمارا مال 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر میں ہو گیا ہے اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا تو اب اس میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ کتنا نکالیں گے؟ بالکل ویسے ہی 2.5 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہاں پر بھی کاغذی کرنسی اور نقدی سکوں کی زکوٰۃ کے تعلق سے چند مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس میں پیسے سال بھر تو رہے، البتہ شروع سال کے بعد کچھ پیسے میں زیادتی ہو گئی جس کے اوپر سال نہ گزر سکا، سال مکمل ہونے کے بعد اگر اس کی ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو جو پیسے بعد میں آئے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں تو ایسا کرنا جائز ہے، البتہ ان پیسوں کی زکوٰۃ پیشگی ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے کو قرض دیا ہے تو کیا قرض کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو اس کی دو شکل ہوگی۔ قرض اگر کسی ایسے آدمی کو دیا ہے جس سے پیسے لے لینا آسانی ہو اور آسانی سے اس سے پیسے ہم حاصل کر سکتے ہوں، اس لیے کہ وہ مالدار ہے، اس کی حیثیت ہے قرض چکانے کی، تو ایسی حالت میں قرض کی رقم کو بھی زکوٰۃ کے مال میں شامل کرنا ہوگا اور اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے قرض کسی ایسے آدمی کو دیا ہے جس کے تعلق سے آپ کو اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں وہ چکاتا ہے یا نہیں چکاتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کو زکوٰۃ کے مال میں شامل نہیں کرنا ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ ہاں اگر وہ دے دیتا ہے تو ملنے کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ نکال دیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خود مقروض ہے تو کیا وہ زکوٰۃ نکالے گا؟ اگر اس کے سونے پہ یا چاندی پہ یا پیسے پہ زکوٰۃ آ رہی ہو، لیکن خود اگر مقروض ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ ہاں، قرض کی رقم نکالنے کے بعد اگر اس کے پیسے پہ زکوٰۃ آ رہی ہے یا اس کے چاندی پہ زکوٰۃ آ رہی ہے یا اس کے سونے پہ زکوٰۃ آ رہی ہے، تو قرض کی رقم نکالنے کے بعد زکوٰۃ آئے گی تو ضرور اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کمپنی کے شیئرز اگر کسی نے خریدا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ جی ہاں، اگر کسی آدمی نے کمپنی کا شیئر خریدا ہوا ہے تو کمپنی اگر اس کی طرف سے زکوٰۃ نکال دے رہی ہے، سارے شیئر ہولڈرز کی طرف سے زکوٰۃ نکال دے رہی ہے، تو پھر شیئر ہولڈرز کو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کمپنی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام نہیں کر رہی ہے تو جو بھی شیئر لینے والے ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے پیسے کی زکوٰۃ نکالیں۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے بینک میں پیسے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ فکس ڈپازٹ ہو، اور فکس ڈپازٹ کرنا بھی جائز نہیں، لیکن اگر اس نے کیا ہوا ہے تو اس پیسے کو بھی جو راس المال ہے سامان زکوٰۃ میں شامل کرنا ضروری ہے اور اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر واجب ہے۔ دوسری چیز جس پہ زکوٰۃ آتی ہے وہ ہے سامان تجارت۔ وہ سامان جسے ایک آدمی تجارت کی غرض سے خریدا ہے، چاہے اپنے ملک سے خریدے یا باہر سے منگوائے، ایسے سامان پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس سے وہ سامان نکل گیا جسے ایک آدمی اپنے استعمال کے لیے رکھا ہو، ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہو، جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، اسی طرح سے زمین ہے، تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے صنعتی مشینریاں بھی ہیں، تو صنعتی مشینریوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آلات ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے الماریاں ہو سکتی ہیں، دفاتر ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اب یہ ہے کہ ایک آدمی سامان تجارت کی زکوٰۃ کیسے نکالے؟ تو اس سلسلے میں زکوٰۃ نکالنے والے کو چاہیے کہ سال میں 1 دن وہ خاص کر لے اور اس میں اپنے سامان کا ریٹ موجودہ ریٹ کے حساب سے طے کرے، اور اس کے بعد اس کے پاس میں جو نقد کرنسی ہے اسے بھی شامل کر لے، پھر جو قرضہ قابل واپسی ہے اس کو بھی شامل کر لے۔ اسی طرح سے اگر وہ مقروض ہے تو قرض کی رقم نکال دے۔ ان ساری چیزوں کو نکالنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ان سارے پیسوں میں سے 2.5 یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکال دیں۔ محترم ناظرین، جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان میں سے تیسری چیز حیوانات ہیں، اور جن جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہیں
اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں۔ ان جانوروں میں 4 شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلی شرط، یہ جانور نصاب کو پہنچ جائیں۔ دوسری شرط، اس کی ملکیت پر سال گزر جائے۔ تیسری شرط، سال کا اکثر حصہ یہ چرتے ہوں، مالک کو چارہ خرید کر نہ ڈالنا پڑتا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کھیتی باڑی کے لیے یا بوجھ ڈھونے کے لیے نہ رکھا گیا ہو۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو ایسے جانور پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب کیا ہے؟ تو 5 سے کم اونٹ پہ زکوٰۃ نہیں، 30 سے کم گائے پہ زکوٰۃ نہیں، اور 40 سے کم بکریوں پہ زکوٰۃ نہیں۔ اس کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر جانوروں کو تجارت کے لیے کوئی رکھے ہوا ہے تو پھر اسے تجارتی سامان میں شامل کرنا ہوگا اور پھر اس کی قیمت لگانی ہوگی۔ ایک چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے زرعی پیداوار، اسی طرح سے زمین سے نکلنے والی چیزیں۔ زرعی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اپنے پاکیزہ مالوں میں سے جو تم کماتے ہو خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ زمینی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، جو ہے، کھجور ہے، اسی طرح سے انگور ہے، زیتون ہے، اس طرح کے سارے سامانوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ نصاب کیا ہوگا؟ تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ 5 وسق کی مقدار 653 کلو گرام ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس میں یہ زرعی پیداوار 653 کلو گرام پہنچ جا رہی ہے تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ کتنی زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر۔ جس زمین کی سینچائی چشمے سے ہوئی ہو یا بارش سے ہوئی ہو یا زمین کے اندر نمی ہونے کی وجہ سے خود بخود ہو گئی، تو ایسی زمین کی پیداوار پہ 10واں حصہ ہے، اور جس زمین کی سینچائی کے لیے محنت کرنا پڑی ہے، آلات کے ذریعہ اس کی سینچائی عمل میں آئی ہے، اس پہ 20واں حصہ ہے۔ تو اس طرح سے زمین کی پیداوار پہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ زرعی پیداوار پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب ہی پیداوار آئے اسی وقت زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں بیان فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس وقت کٹائی ہو اسی وقت غریبوں اور مسکینوں کا حق دو۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ زرعی پیداوار میں زکوٰۃ ایک ہی مرتبہ ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو بھی سامان زکوٰۃ ہیں، جیسے حیوانات ہیں، جیسے سامان تجارت ہیں، سونے چاندی اور نقدی سکے ہیں، ان کی زکوٰۃ اگر وہ ہر سال یہ چیزیں رہتی ہیں تو ہر سال ان کے اوپر زکوٰۃ لازم آئے گی۔ یعنی اگر زکوٰۃ آپ نے دے دیا ہے تو دوبارہ بھی اگر اس کے اوپر سال گزرا ہے تو مال مزکا پہ دوبارہ بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔
تیسرا سال بھی گزرا تو اس پہ بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے مراتب الاجماع میں ساری امت اسلامیہ کا اجماع نقل کیا ہے، لہذا اس میں کسی طرح کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ تازہ استعمال ہونے والے پھلوں اور سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی اور اسی طرح سے ان کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ نکالا، زکوٰۃ نکالنے کے بعد اگر وہ مال زکوٰۃ گم ہو گیا تو چونکہ اس نے مستحق تک زکوٰۃ کی رقم کو پہنچایا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دوبارہ زکوٰۃ نکالے اپنے مال سے اور مستحق تک پہنچائے، اس لیے کہ تملیک بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے زمانے جاہلیت کے دفینے اگر حاصل ہوں تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ مقدار کیا ہوگی؟ تو بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسِ، یعنی زمانے جاہلیت کے دفینے اگر ملتے ہیں زمین سے تو اس کے اندر 5واں حصہ ہے۔ یہ رہی ہلکی سی تفصیل سامان زکوٰۃ کے تعلق سے۔ محترم ناظرین، اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے کون کون سے لوگ مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقے صرف فقیروں، مسکینوں اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے ہیں۔ یہ فرض ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 8 اصناف بیان کیا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ سب سے پہلے فقراء اور مساکین، یعنی ایسے لوگ جو اتنا پیسہ نہیں رکھتے کہ اپنے گھر کا خرچ چلا سکیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا تاکہ وہ سال بھر اپنے بال بچوں کو پوس سکیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی اصولی پہ معمور ہوں، زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ یا وظیفہ کے طور پر دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح سے جن لوگوں کی تالیف قلب مقصود ہو، نو مسلم کو ضرورت پڑتی ہے، اس کی اعانت کی جا سکتی ہے۔ غیر مسلم اگر اسلام کو پسند کر رہا ہے تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے تاکہ اسلام قبول کر سکے۔ اسی طرح سے کتنے غیر مسلموں کے شر سے بچنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم ان کو دی جا سکتی ہے تاکہ ان کی برائی سے، ان کے شر سے ہم بچ سکیں۔ اسی طرح گردنیں چھڑانے کے لیے، مالکوں سے غلام کو آزاد کرنے کے لیے، چونکہ یہ چیز تو آج پائی نہیں جا رہی ہے، لیکن غیر مسلم استعماری قوتوں نے آج مسلم نوجوانوں کو جیلوں میں جھوٹے الزام اور دہشت گردی کے نام سے قید کر رکھا ہے۔ اس مجھ سے ایسے نوجوانوں کو جیلوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرض داروں کے لیے بھی، جو لوگ ناگہانی آفت کی وجہ سے قرض دار ٹھہرتے ہیں یا کسی جائز مقصد سے کوئی کام کیا اور قرض دار بن گئے، ایسے لوگوں کو بھی ہم پیسے دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال میں سے تاکہ اس کا قرض ختم ہو سکے۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں
میدان جہاد میں بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ آج اگرچہ جہاد نہیں ہے لیکن جہاد باللسان ضرور ہے، جہاد بالقلم ضرور ہے۔ اگر جہاد بالسیف نہ رہا تو مدارس ہیں، ان کی تعمیر کی خاطر، وہاں پہ زیر تعلیم بچوں کی خاطر زکوٰۃ کی رقم ہم دے سکتے ہیں، اور وہاں پر جہاد باللسان اور جہاد بالقلم جو ہو رہا ہے اس کے اندر ہم زکوٰۃ کی رقم ضرور دے سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ مسافر ہوں اور ان کا زاد سفر ختم ہو گیا ہے، ایسے مسافر کو بھی ہم زکوٰۃ کے پیسے سے دے سکتے ہیں۔ یہ 8 اصناف ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو زکوٰۃ دیا ہی جائے، بلکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے، بلکہ جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم سے دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی چند مسائل کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے مستحقین رشتہ داروں میں پائے جاتے ہیں تو رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا سب سے بہتر اور اولیٰ ہے، اس لیے کہ سنن نسائی اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ مسکین پر صدقہ کرنے کی وجہ سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، جبکہ رشتہ داروں پر اگر صدقہ کیا جائے تو صلہ رحمی اور صدقہ دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین اور زیر کفالت افراد کو نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر اس کی بہن جو شادی شدہ ہو، اس کا بھائی جو بالغ ہے، ایسے لوگ اگر مجبور ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر شوہر مالی اعتبار سے کمزور ہے تو بیوی بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ فاسق و فاجر کو نہیں دی جا سکتی، اسی طرح سے آل رسول کو بھی نہیں دے سکتے۔ بالکل جو لوگ طاقتور ہیں، کما سکتے ہیں، صحت مند ہیں، ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کی رقم کے مستحق نہیں ٹھہرتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت ایک اہم نقطہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کی خاطر کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کریں، اس میں نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اس لیے کہ اگر نمائش ہے، دکھلاوا ہے تو اس زکوٰۃ کا، اگر نمائش ہے، دکھلاوا ہے تو اس زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے حلقہ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، رہے نام اللہ کا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔